بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، افغانستان کو لے کر زبردست ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اب ماسکو میں بھی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں شاید بھارت کو نہیں بلایا گیا، اور بھارت کے لوگ بڑے تپے ہوئے ہیں کہ بھئی کس طرح ہمیں نکالا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے امریکہ نے جو یو این کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ایک ریجنل کانفرنس بلائیں افغانستان میں، اور انہوں نے تجویز یہ بھی پیش کی ہے کہ بھارت کو ہی بلایا جائے، تو اس پہ بھارت کے لوگ بہت خوش ہیں۔ اور پاکستان میں شاید کچھ اس حوالے سے تحفظات پائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ بھارت کو کیوں بلایا ہے۔ میں نے پہلے بھی، اور شاید آج ایک ایکسپریس ٹریبیون کی بھی ایک خبر ہے، ہمارے دوست ہیں کامران یوسف صاحب، ان کی خبر ہے کہ شاید پاکستان کو کچھ تحفظات ہوں اور ہم نے اپنے ریزرویشنز یا آبجیکشنز جو ہیں وہ کنوے کر دی ہیں۔ لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ ہمیں اس پہ کچھ زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بھارت کو ایکسپوز کرنا ہے، اور بھارت کو ہم اس وقت تک ایکسپوز نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس پہ پریشر نہ ڈالیں، اور پریشر تبھی پڑے گا جب وہ اس پروسیس کا حصہ ہوگا۔ باہر رہ کر تو بھارت بہت ایسے کام کر رہا ہے اور مسلسل کیے جا رہا ہے کہ وہ اشرف غنی سے لے کر این ڈی ایس کو بھی وہاں سپورٹ کرتا ہے، بے شمار پیسہ بھارت نے لگایا ہے، اور کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن نہ ہو، تو اس کو اس پروسیس میں شامل کر کے اس پہ پریشر ڈلوانا ہے۔ اور چونکہ ہمارا تو اصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور اس کے لیے ہمیں بھارت کو ایکسپوز کرنا ہمارا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بھارت کو اس پروسیس کے اندر لا کر ایکسپوز نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، اور پھر ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جو اہمیت ہے فی الحال، آگے سالوں میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ چابہار پورٹ کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور بھارت کی جو ڈیپینڈنس ہے، افغانستان کی جو ڈیپینڈنس ہے پاکستان پہ، اس کو کم کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بھارت ہمارا ایک طویل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، تو جو ہماری اہمیت ہے اور جو ہمارے کلچرل ریلیشنز ہیں، ٹرائبل ریلیشنز ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ایک بڑا اہم رول تو ہمیشہ رہے گا، اور بھارت ہمیں ریپلیس بھی نہیں کر سکتا جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے۔ تو ہمیں ایک میچور کانفیڈنٹ نیشن کے طور پہ کام کرنا چاہیے، اور ہر چیز کا جو ہے جذباتی ہو کر یا جذبات سے بھرپور ہو کر اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ کچھ چیزوں میں سوچ سمجھ کر کے اس بات کو یا کسی چیز کو لینا چاہیے۔ تو میں تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی شمولیت ہمارے لیے بہت سے حوالوں سے بہتر ہوگی، تو ہمیں بے جا نہیں کرنا چاہیے اس پہ آبجیکشن۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی خیال رہے کہ دنیا بھر میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس وقت۔ دیکھیے، کوآڈ کی کل ورچوئل میٹنگ ہو رہی ہے۔ کوآڈ میں کون کون سے ممالک شامل ہیں؟ اس میں یو ایس ہے، بھارت ہے، آسٹریلیا اور جاپان۔ تو ایک ورچوئل میٹنگ ہو رہی ہے جو پریزیڈنٹ بائیڈن پہلی دفعہ آنے کے بعد اٹینڈ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہیں یو ایس کے سیکرٹری ڈیفنس لائیڈ آسٹن، وہ بھارت کے دورے پہ جا رہے ہیں 19 مارچ سے لے کر 21 یا 22 مارچ تک۔ تو بھارت نے اب فیصلہ یہ کر لیا ہے، لگتا یوں ہی ہے کہ وہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یو ایس کے ساتھ، اس کو مزید فروغ دے گا۔ اور مجھے لگتا یہی ہے، اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یو ایس بھی یہی چاہتا ہے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی اپنی تقریروں میں اب کہہ ہی دیا ہے کہ جو اصل معاملہ ہے، تھریٹ ہے، وہ چائنا سے ہے۔ اب ہمارے لیے ہم اپنے آپ کو کس طرح پوزیشن کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت یو ایس کی پالیسی یہی ہوگی کہ ہمیں چائنا سے دور کیا جائے، ہمیں ہمارے اور چائنا کے درمیان جو ہے مسائل کریٹ کیے جائیں۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے، اور میں نے پہلے بھی شاید 1 سال پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے بہت سی مشکلات ہوں گی، لیکن چائنا کے ساتھ تعلقات کو صحیح معنوں میں اسٹیبلش کرنا، سی پیک کو اس کو ایکسیکیوٹ کرنا، ہمارے لیے یہ بہت بڑے چیلنجز آگے آنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے سسٹم کے اندر ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوں۔ وہ بار بار یو ایس کی طرف دیکھتے ہیں،
اور سسٹم کے اندر ایسے لوگوں کو ہمیں تھوڑا بہت ان کو لگام دینی پڑے گی، کیونکہ یو ایس اور پاکستان کی جو تعلقات کی تاریخ ہے ہم سب جانتے ہیں، اور ہمارے تعلقات کبھی بھی اسٹریٹجک نوعیت کے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یو ایس سارے وہ کام کر رہا ہے بھارت کو لے کر جو کہ ہمارے مفاد میں نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسی سطح پہ رکھنا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارے اور چین کے درمیان مسائل پیدا ہوں۔ یہ بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں، شاید اس وقت ہماری سمجھ میں یہ نہ آتی ہو، لیکن میں بار بار اس لیے اس معاملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور کروا رہا ہوں تاکہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے، کیونکہ چین، یو ایس اور بھارت کی ایک کوشش ہے کہ ہمیں چین کے درمیان ہمارے دراڑیں ڈالی جائیں، اور پھر ہمیں بس ایک بھارت کی جو ہے یہاں پہ اس کی کیا کہنا چاہیے کہ جو اس کا ریجن میں اس کو ایک ایسا رول مل جائے کہ وہ جو ہے سمجھا جائے کہ یہ پولیس مین ہے یہاں اس خطے کا۔ تو ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے، اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے ہمارے اور چین کے درمیان کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو۔ دوسری طرف چین بھی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت کو یو ایس کی گود میں نہ جانے دے، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین بھی ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو انڈیا ان ڈفرینٹ ویز۔ وہ چین، اس کے اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں، وہ پھر چین کو کچھ وقت چاہیے، وہ بھی انوالو نہیں ہونا چاہتا ان تمام معاملات میں جب تک کہ وہ اکنامکلی سرپاس نہ کر لے یو ایس کو، اور دنیا کی سب سے بڑی اکانومی نہ بن جائے، اور پھر ایک جو ہے ایک سسٹین طریقے سے اس کو آگے لے کر نہ چلے۔ تو ابھی بھی چائنا کو کچھ وقت چاہیے، کچھ عرصہ چاہیے۔ تو اس وجہ سے چائنا بھی کوشش تو کر رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں، لیکن بھارت اپنی اس پوزیشن کو، اس کو معلوم ہے کہ چائنا کی کمزوریاں کہاں کہاں ہیں، وہ ان کو ایکسپلائٹ کرے گا ٹو اٹس اون ایڈوانٹیج۔ اور پھر ابھی ریسنٹلی بھارت کی آفیشلی یہ میسیجز بھی آئے ہیں کہ جی بھارت کا تو جو نان الائنمنٹ ہے دیٹ از دا بیسٹ پالیسی، کہ ہر طرف کھیلے اور تمام ممالک سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اب ممکن ہے۔ بھارت کو بہرحال جو کوآڈ ہے، اس قسم کے جو انیشیٹیوز ہیں، اور جو یو ایس کے ساتھ اس کے ڈیفنس ریلیشن شپ بڑھ رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا یہ بیلنس مینٹین کرنا۔ اور ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں، وقتوں میں، چائنا اور بھارت، ایون روس اور بھارت کے درمیان بھی تھوڑی بہت کشیدگی پیدا ہوگی۔ تو ہمیں اس ساری گلوبل سچویشن کو، ریجنل سچویشن کو سامنے رکھ کے، اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے ہر فیصلے کرنے ہیں، تاکہ ہم کوئی ایسی سچویشن میں ہم پھنس نہ جائیں جس سے باہر نکلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو، اور ایسی سچویشن نہ ہو ہمارے لیے کہ اس کے جو دوررس نتائج ہیں وہ ہمارے لیے ٹھیک نہ ہوں۔ اتنی سی گزارش ہے۔ اس لیے افغانستان کے معاملے میں خاص طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر بھارت کو شامل کر بھی لیتے ہیں اس پروسیس میں تو not a big deal as far as Pakistan is concerned. Rather it would be good for us, I think. Thank you very much.